السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شرین زادہ اور ایک دفعہ پھر کرونا کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ اس وبا سے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی محفوظ نہیں رہے اور جہاں بھی ہے وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک نئی ویڈیو آئی ہے جو سعودی عرب سے ہمارے مسافر دوستوں نے بھیجی ہے۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کی وجہ اعلیٰ عہدیداروں تک اپنی آواز کو پہنچانا ہے۔ ہم 36 پاکستانی شرکا افق الحدیث جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، اس کا ہیڈ آفس جدہ میں ہے۔ 2017 سے لے کر سیلری کا پرابلم ہمارے ساتھ چلتا آ رہا تھا اور یہی سسٹم موجودہ وقت کے مطابق 11 سیلری تک تقریباً پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا 2 سال کا اقامہ بھی ایکسپائر ہے اور ساتھ میں تامین یعنی میڈیکل کارڈ بھی ختم ہے۔ ہم نے ان حالات سے تنگ آ کر سعودی لیبر کورٹ سے رجوع کیا۔ 11 دسمبر 2019 کو مکتب عمل میں اپنا کیس فائل کیا۔ 5 جنوری 2020 کو لیبر کورٹ میں کیس چلایا گیا۔ 16 فروری کو جدہ لیبر کورٹ میں قاضی کے سامنے ہمارے اور کمپنی کے درمیان صلح ہوئی اور شرائط یہ تھی جتنی بھی سیلری بند ہیں، جتنا بھی حقوق ہیں، سروس کے ساتھ خروج نہائی اور ٹکٹ، ان شرائط پر کمپنی نے 10 مارچ 2020 سے پہلے عمل کرنا تھا۔ 10 مارچ 2020 تک ہم نے انتظار کیا لیکن کمپنی نے اس پہ کوئی عمل نہ کیا، تو ہم نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو لیبر کورٹ نے دوبارہ ہم کو یہ کہا کہ آپ کا یہاں پہ جتنا بھی کام ہونا تھا ہم نے صلح کروا لی ہے، اب اس کے بعد کا کام محکمہ تنفیذ میں ہوگا۔ 11 مارچ کو محکمہ تنفیذ میں ہمارا کیس آن لائن ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو صلح نامہ کی کاپیاں تھیں وہ ہم نے پاکستانی سفارت خانے میں بھی جمع کروائی، لیکن ابھی تک نہ تو ہمارا کیس حل ہو سکا، نہ ہمارے پیسے آ سکے، کوئی بھی یعنی ایک کام پہ بھی عمل نہ ہو سکا۔ اور 21 اکتوبر 2019 کو ہم نے آخری سیلری لی تھی اور وہاں سے لے کے آج تک 2 رمضان تک ہم روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 36 آدمی ہیں یہ، اس میں ہمارے کچھ ساتھی جو ابھی شدید بیمار ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، اور نہ ہمارے پاس ہیں، جتنے بھی تھے لوگوں سے، رشتہ داروں سے ادھار لے لیا، ابھی کوئی بندہ بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں اور روم میں بیٹھے ہوئے، اور گھر والے الگ سے پریشان ہیں اور وہ فون کر کے پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں آ جاؤ۔ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ گیٹ سے اگر باہر جائیں تو شرطہ آگے پکڑ لیتا ہے، شرطہ تنگ کرتا ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی قانونی اور ہمارے پاس کوئی ایسا چیز ہے کہ ہم اس کے ذریعے گورنمنٹ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ہماری اس ویڈیو پیغام کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کو یہ میسج جانا چاہیے تاکہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکے اور ہماری ہیلپ ہو سکے اور ہماری مدد ہو۔ جی بالکل، ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ان کو کئی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ بیک وقت 2 مشکلات پیش کر رہے ہیں، ایک تو سعودی عرب میں اور دوسرا ان کے گھروں کی حالت بھی بہتر نہیں ہے۔ تو حکومتی سطح پر جو بھی پاکستانی اسی طرح اس قسم کی مشکلات سے دوچار ہے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف میں آنا چاہتا ہوں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں سے میری بات ہوتی ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کو میرا ایک مشورہ ہے، سجیشن ہے کہ وہ خصوصی پروازیں چلائے، خاص کر سعودی عرب سے۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے نا وہاں پر اوورسیز موجود ہے، تاکہ وہ جو وہاں سے آنا چاہتے ہیں وہ آئے اور جو رہنا چاہتے ہیں وہ رہے۔ تو حکومتی سطح پر اس وقت ہنگامی بنیادوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو۔ جی